یزید کے علاوہ مسلسل امام کی 16 سال قید ہے، 16 سال، جن میں سے ہارون کی خلافت کے تقریباً سارے عرصے میں امام کا قید کا زمانہ ہے۔ 2 سال بصرہ میں قید رہے اور 2 سال کے بعد عیسیٰ بن جعفر نے، یہ اس کا چچا زاد بھائی ہے ہارون کا، خط لکھا، کہا کہ یا تو تم انہیں آزاد کر کے مدینہ بھیجو یا میں خود آزاد کروں، اور ایک دن بھی انہیں مزید اپنے پاس قید نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ 2 سالوں میں میں نے سوائے عبادت کے، سوائے تلاوت قرآن کے، سوائے ذکر خدا کے، سوائے دعا کے، مناجات کے، میں نے کسی اور حالت میں نہیں دیکھا، اور آج تک کبھی ایک مرتبہ بھی میں نے ان کی زبان سے اپنے لیے بددعا نہیں سنی۔ میرے لیے بھی جو ہستی دعا فرمائے، میں ان پر مزید سختی کر کے انہیں قید میں رکھ کر عذاب الہی کا مستحق نہیں بننا چاہتا۔ فوراً سے اس نے سندی بن شاہد کو روانہ کیا اور امام کو وہاں سے سپاہیوں کی موجودگی میں بغداد منتقل کیا۔ بغداد مسلسل امام کے قید کا زمانہ تھا۔ میرے عزیز بھائی موجود ہو، میں زیادہ زحمت نہ کروں۔ ائمہ میں سے علمی اپوزیشن کے اعتبار سے 2 امام ان کی زندگیاں مشکل ہیں، سخت۔ ایک امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کا 6 سالہ امام، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، یہ 6 کی 6 کتابیں جو برادران اہل تسنن کے ہاں قرآن کے بعد صحیح ترین کتابیں سمجھی جاتی ہیں، یہ 6 کی 6 کتابیں امام حسن عسکری کی احد نے تحریر کی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر رہے ہیں اس علمی اپوزیشن کا کہ ان کے ہوتے ہوئے امام نے اب اپنی امامت پہنچانی، وہ بھی سختیوں کے بعد، اور امام عسکری سے زیادہ مشکل دور اس حوالے سے امام موسیٰ کاظم کا اور باقی ائمہ کی نسبت آپ دیکھیں کتنی قوتیں برسر پیکار ہیں، اور ان سب کی موجودگی میں کس طرح سے آپ اسلام ناب محمدی کا دفاع کریں، مکتب اہل بیت کا دفاع کریں، مکتب تشیع کا دفاع کریں۔ سب سے پہلے جس امام کی زندگی میں فلسفہ یونان کا عربی زبان میں ترجمہ شروع ہوا، یہ امام موسیٰ کاظم، جس نے بنو عباس نے یہ کوشش کی کہ اس کائنات کی تخلیق کی نسبت مادے کی طرف دی جائے، لوگوں کو ملحد بنایا جائے، منکر خدا بنایا جائے، اور ایک بڑا طبقہ اللہ کے وجود کا منکر ہو گیا کہ اللہ خالق نہیں ہو، کائنات جو باقی ہے یہ فطرت کی وجہ سے۔ ایک طرف حکماء اور فلسفی مکتب تھے، دوسری طرف صوفیاء اور مکتب تصوف کے 4 بنیادی ارکان امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں۔ سفیان ثوری نے، عبداللہ بن مبارک نے، معروف کرخی، یہ 4 افراد اسی زمانے میں امام کی موجودگی میں، مکتب صوفیہ جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ پھر 4 ائمہ فقہ امام موسیٰ کاظم کی زندگی میں، امام ابو حنیفہ 150 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، یہ آپ کے آدھے امامت ہیں۔ امام احمد ابن حنبل 19 سال کی عمر میں، یہ 19 سال عمر تھی جب امام کی شادی، 29 سال موجود ہیں، 9 سال کی عمر سے فتویٰ دینا شروع کیا۔ امام شافعی جن کی وفات 204 ہجری میں ہوئی، امام احمد ابن حنبل جو 241 ہجری میں جن کی وفات، یہ سب امام کے معاصر ہیں۔ لیکن 4 ائمہ فقہ جب بھی حدیث نقل کرے تو کسی میں جرأت نہیں ہے جو امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں، جو بھی حدیث پیغمبر سے نقل کرے گا ان رسول اللہ کہے گا، صرف موسیٰ کاظم جو نقل حدیث کے وقت فرمایا کرتے تھے عن جدی، میرے نانا نے یوں فرمایا، میرے جد نے یوں فرمایا۔ ایک طرف فلسفی اور حکماء یونان کا فلسفہ، ایک طرف صوفیہ، ایک طرف ائمہ فقہ اور ائمہ اربعہ، اور چوتھی طرف ظالم بنو عباسی حکمران، اور پھر امام نے ان تمام طبقات کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کے سامنے حقیقی نظام ولایت اور نظام مصطفی کو پہچانوانا ہے، اور وہ بھی قید و بند میں رہتے ہوئے۔ اس ہستی کا نام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ کس طرح سے اتنا نفوذ ہے امام کا، عوام سے نکل کر خواص تک۔ آخری جملہ کہاں تک اس کے وزیر، اس کے مشیر امام کے بلند ترین اخلاق کی وجہ سے، آپ کی صفات حسنہ کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے۔ خود اس کا بیٹا، اس کا نام ہے قاسم بن ہارون،
اس کے بیٹے نے 2 سے 3 مرتبہ ملا امام موسیٰ کاظم سے، لیکن دل کی کلی یوں کھلی کہ محل چھوڑ دیا اور مسجد میں بسیرا کیا، قیمتی پوشاک تک کی، سادہ لباس پہننا شروع کیا اور مسجد میں شب و روز گزرتے ہیں، دن میں کچھ کام کیا، مزدوری کی، رات میں عبادت کی، روزے رکھتے ہیں۔ یحییٰ برمکی نے ہارون کے وزیر نے اس کو بتایا کہ تمہارا بیٹا تمہارا نام کٹوا رہا ہے، رسوا کر رہا ہے، تمہیں بدنام کر رہا ہے، اس کا عمل تم پہ باعث تنقید بن گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہارون کی حکومت باطل اور ناحق ہے، خود اس کا بیٹا اسے نہیں مانتا، خلیفہ رسول نہیں مانتا، تو بلاؤ قاسم کو بلایا گیا۔ اچھا مجھے پتا ہے تمہیں کیوں غصہ ہے، میں نے امین کو، مامون کو، معتصم کو، باقی بچوں کو مختلف شہروں میں گورنر منصوب کیا، تمہیں کوئی حکومت نہیں ملی تو احتجاجاً تو مجھے رسوا کر رہا ہے۔ اسی وقت کاغذ قلم منگوا کر مصر کی حکومت کا عہد نامہ تحریر کیا کہ یہ لوگ جاؤ مصر پر حکومت کرو، آج سے مصر تمہارا، جتنا خیرات، جتنا ٹیکس، جتنی آمدنی ہوگی سب تمہاری، جتنی چاہے غریزے رکھو، خریدو، جتنی شادیاں کرو، تمہیں چھوٹ ہے، کوئی پاسپورٹ نہیں۔ قاسم آگے بڑھا، یہ تحریر باپ سے دی، لینے کے بعد زمین پر رکھی، کہا اے ہارون الرشید، شاید آپ کو خبر نہیں کہ میں اب علی کا شیعہ بن چکا ہوں اور مجھے موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صحبت میسر آ چکی ہے اور میں آپ کے ظالم حکومت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ رکھا زمین پر تحریر کو، رکھا اور چلا اور سوچا کہ باپ کہیں زبردستی نہ کرے اور مجبور کرے۔ راتوں رات قاسم بن ہارون نے بغداد چھوڑا، بصرہ پہنچا اور وہاں جا کے مزدوری شروع کر، دن میں مزدوری کرتا ہے، ایک مکان کرائے پہ لیا، یوں زندگی گزری، 3.5 سال زندہ رہے اس کے بعد قاسم۔ اور بصرہ میں ان کی دوستی ایک مومن سے ہوئی جس کا نام تھا عبداللہ بصری، اور 3.5 سال کے بعد بیمار پڑے قاسم بن ہارون۔ یہ نفوذ ہے، یہ کردار کا اثر ہے، یہ کردار کی طاقت ہے، یہ موسیٰ کاظم ہے۔ 3.5 سال کے بعد جب وفات ہونے لگی تو عبداللہ بصری کو وصیت فرمایا کہ عبداللہ بصری، مال دنیا میں سے میرے پاس 3 چیزیں، کچھ لباس ہیں، ایک نسخہ ہے قرآن کا، ایک انگوٹھی۔ یہ لباس میرے مرنے کے بعد کسی ایسے شخص کو دے دینا جو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہے، یہ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی بندگی کرے گا، میں اس کے اجر میں شامل ہو جاؤں گا، اس کے اجر میں شریک ہو جاؤں گا۔ اور یہ صحیفہ قرآن کسی ایسے شخص تک پہنچا دینا کہ جو حق قرآن ادا کر سکے اور قرآن کی نسبت حافظ ہو، جو قرآن کی تلاوت کرتا، جب وہ تلاوت کرے گا میں بھی اس کے اجر و ثواب میں شامل ہو جاؤں گا۔ اور یہ انگوٹھی، جب سے مجھے امام موسیٰ کاظم کی صحبت سے شرف حاصل ہوا، میں نے یہ انگوٹھی اتاری، پھر کبھی نہیں پہنی، جو کہ مجھے میرے باپ ہارون نے دی تھی، اور مجھے اندیشہ تھا کہ اس انگوٹھی میں بیت المال اور مال مسلمان بھی شامل ہے، اس لیے میں نے نہیں پہنی۔ کسی طرح سے یہ انگوٹھی میرے باپ ہارون تک پہنچا دیتا۔ شہید مطہری نے لکھا کہ ابھی قاسم بن ہارون عبداللہ بصری کو وصیتیں فرما رہے تھے، ایک مرتبہ وصیتیں کرتے کرتے فرمایا عبداللہ بصری اب سامنے سے ہٹو، اب وہ ہستی تشریف لا رہی ہیں جن کا میں کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا، اور پھر اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، جیسا امیر المومنین نے فرمایا حارث حمدان سے، میں یموت جلانی، جو بھی مرے گا، جب بھی مرے گا، جہاں بھی مرے گا، وہ میری زیارت کرے گا۔ یہ قاسم بن ہارون ہے، یہ قوت کردار ہے، یہ کردار کا اثر ہے، اور امام کے کردار کی گونج زندان کی تنگ تاریک دیواروں سے عبور کرتے کرتے 3 بر اعظموں تک پہنچ گئی، خواص متاثر ہو، قریبی ترین افراد متاثر ہو، اس کے اپنے گھر تک کے نفوذ، یہاں تک کہ اب ہارون اس کی پریشانی دن بدن بڑھنے لگی اور یہ اسے احساس ستانے لگا کہ میں تو محض لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے جسموں پر حکومت کر رہا ہوں۔ اس وقت اگر اسلامی دنیا میں کسی شخصیت کی لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت ہے تو موسیٰ کاظم ہے، تو کیا کیا ہے؟ اگر انہیں قتل کرتا ہوں ان کی پذیرائی میں مزید اضافہ ہوگا اور میرے خلاف غم و غصہ کی لہر بڑھے، کیا کروں کہ انہیں قتل کرنے سے پہلے انہیں اس طرح سے رسوا کروں کہ ان کی مرکزیت و مرجعیت اور ان کی شخصیت کا سحر ٹوٹ جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا، یحییٰ برمکی، فاضل ابن ربیع، فاضل ابن سہل، اس کے قریبیوں نے
اسے مشورہ دیا کہ اتنے سالوں سے اپنے گھر والوں سے دور ہے، تو ایسا کرو کسی خاتون کو زندان میں بھیج دو۔ اس نے پوری عرب دنیا کی سب سے خوبصورت ترین خاتون کو چنا اور یہ کہہ کے زندان میں بھیجا کہ جاؤ اور جا کر اس قیدی کو اپنی صرف متوجہ کرنے کی کوشش کرو، اور اگر تم اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤ تو ٹھیک، اور اگر کامیاب نہ ہو تب بھی تم نے اپنا گریبان چاک کر لینا ہے اور چلانا ہے کہ قیدی مجھ پر تجاوز کرنے کی کوشش کرتا تھا، گناہ کی نیت کرتا تھا۔ تمہاری آواز سن کر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ، سپہ سالاروں کے ساتھ پہنچ جاؤں گا، پھر سب عملی طور پہ اپنی نگاہوں سے یہ دیکھیں گے تو پھر پوری اسلامی دنیا میں یہ خبر پھیل جائے گی۔ اس لیے نماز عشاء کے بعد اس خاتون کو بھیجا اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلسل اپنے دربار میں محل میں ٹہل رہے اور برابر انتظار کر رہے کہ کب زندان سے آواز آتی ہے، یہاں تک کہ وقت گزرتا چلا گیا۔ جب گھنٹے گزر گئے تو اس کی بیزابی پریشانی بڑھنے لگی کہ آخر کیا وجہ ہے، ابھی تک آواز نہیں آتی، یہاں تک کہ پوری رات ہارون رشید نے چلتے ہوئے اور ہنگام سحر جب اس کی پریشانی پورے عروج پر ہے اور صبح کی آذانیں جب بلند ہوئی تو اب مجبور ہو کر یہ اپنے ساتھیوں کی امر کی کیوں ابھی تک آواز نہیں آئی۔ زندان کی سے چلا تو جب زندان میں پہنچا کیا دیکھا، ایک طرف امام کا سر سجدے میں السبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی آوازیں بلند ہوئی، اور دوسری طرف اس خاتون کو جسے اس نے کچھ گھنٹے پہلے بھیجا تھا اس کا سر بھی سجدے میں ہے اور اس کی زبان سے بھی یہی ذکر جاری ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ غصے سے کانپتا ہوا آگے بڑھا اور اس عورت کو بالوں سے پکڑا کہ میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا تھا اور تو نے کیا کیا؟ کہا میں کیا کر رہا، میں بہت دیر زندان میں بیٹھی اس قیدی کو اپنی صرف متوجہ کرتی رہی، بلاتی رہی، لیکن اس قیدی کا سر سجدے سے نہیں اٹھا، یہاں تک کہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا میں نے فضا میں روحانیت کو بڑھتے ہوئے محسوس کیا، اور پھر ہنگام سحر میں نے یہ محسوس کیا کہ زندان سے لے کے آسمان تک ایک نور کا سلسلہ متصل ہے اور مسلسل ملائکہ الہیہ کا نزول ہو رہا ہے، یہاں تک کہ میں نے محسوس کیا کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اور اس زندان کا ذرہ ذرہ اس قیدی کے ساتھ ہم آواز یہی ذکر کر رہے ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ کب احساس غیر ارادی اور لاشعوری طور پر یہ عالم دیکھ تو میرا سر بھی سجدے میں چلا گیا اور میری زبان سے بھی ذکر جاری ہو گیا۔ میرے عزیزوں، خود امام فخر الدین رازی انہوں نے یہ بات کی 606 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، صاحب تفسیر کبیر، کہا عصمت معصوم ہونا یہ کلیہ متواتی نہیں ہے، کلیہ مشکک ہے، کلیہ متواتی جس کے مصادیق میں وحدت پائی جاتی ہے۔ جیسے آپ کے سروں پہ پنکھے، ایسا نہیں کہ یہ زیادہ پنکھا ہو یہ کم پنکھا ہے، نہ، پنکھا ہونے میں سب برابر ہے، لیکن کلیہ مشکک جس کے مصادیق میں فرق، جیسے یہ روشنی، اس لیمپ کی روشنی زیادہ ہے اس کی کم ہے، جو میرے سامنے روشنی ہے وہ اس سے تیز تر ہے، تو اس کے درجات میں فرق ہے۔ تو عصمت معصوم ہونا کلیہ مشکک ہے، یہ امام فخر الدین رازی نے کہا، صاحب تفسیر کبیر، کہ اگر 1,24,000 نبی معصوم ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے نبیوں کی عصمت ایک جیسی ہے، آئمہ کی عصمت ایک جیسی ہے، سیدہ کی عصمت ایک جیسی ہے، نہ، کسی کی اس میں شدت و ضعف ہے۔ انبیاء کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش ہے، لیکن ائمہ کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک نبی 25 انبیاء کا ذکر قرآن میں نام کے ساتھ آتا ہے اور سب سے زیادہ جناب موسیٰ کلیم کر کے ایک ساتھ نہیں، سوائے جناب یوسف 100 سے زیادہ آیتیں آپ سے متعلق آئی ہیں، اور اللہ نے قرآن میں جناب یوسف کی کتاب کو سراہا اور جوانوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا۔ یہ یوسف ہے، حسن کردار کی بلندی پر ہے اور یہ ان کی عصمت کا درجہ ہے، اور یہ یوسف کا کمال ہے کہ یوسف نے زلیخا کے شر سے خود کو بچایا اور محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس لیے قرآن میں یوسف کو جوان
آئیڈیل قرار دیا. یہ یوسف کا کمال ہے، لیکن یہ یوسف کے کمال اور آپ کی عصمت کی انتہا ہے کہ خود کو بچا لیا، لیکن جو گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی اسے نہیں بچا سکے. زلیخا کی ہدایت میں کامیاب نہیں ہو سکے. یہ یوسف کی عصمت کی انتہا ہے، اور یہ فخر یوسف موسیٰ کاظم ہے کہ جو گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی وہ آپ کو کیا گمراہ کرتی، نہ فقط یہ کہ گمراہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی بلکہ اپنا سر سجدے میں رکھ کر وہ بھی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی منزل پر. یہ کردار ہے موسیٰ کاظم. اب ہارون پوری طرح سے متوجہ ہو ایک اس شخصیت کی عظمت کردار کی روشنی کو ماند نہیں کر سکتا. چنانچہ جیسے بھی ممکن ہو موسیٰ کاظم کی شمع حیات کو گل کر دیا جائے، اس طرح کو خاموش کر دیا جائے. بہت باتیں ہیں، یہاں تک اس نے فضل کا بھی امام سے کہا، لیکن اب وہ تفصیلی گفتگو ہے. بے ادبی ہے کہ میں اپنے عزیز بھائی کو زیادہ انتظار کرتا ہوں اور تفصیلی مسائل علیانی صاحب سے سنیں گے. میں ایک جملہ عرض کروں گا کہ مجلس مکمل ہو جائے. یہاں تک کہ اس نے طے کیا کہ اب امام کی شمع حیات کو گل کر دیں. آج 25 رجب کی شب شہادت. میرے عزیزوں، جتنا میں نے مقتل کا مطالعہ کیا بعد از شہادت امام حسین، معصومین میں سب سے مظلومانہ ترین شہادت امام موسیٰ کاظم کی. کوئی یہ خیال نہ کرے کہ صرف زہر سے شہادت. ایک جملہ عرض کروں، اور زہر 25 کو نہیں ملا ہے، زہر 22 کو ملا ہے، شہادت 25 کو ہوئی. اور زہر جب ملتا ہے تو انسان کو پیاس لگتی ہے، تڑپتا. 3 دن امام موسیٰ کاظم کو پانی نہیں دیا گیا. اور پھر کیسے زندان میں کہ امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو اس قیدی پر جو مسلسل کئی سال جس نے زندان میں حالت رکوع میں گزاری. ایسا زندان جس میں انسان سیدھے کھڑا نہ ہو سکے برابر کئی سال. یہ اونچائی ہے اور چوڑائی کیا ہے؟ چاروں طرف اس زندان میں خاردار سلاخیں ہیں. جب کسی کو زہر ملتا ہے، زہر ملنے کے بعد تڑپتا ہے. جب تڑپتے ہوں گے پھر کیا ہوا؟ امام زمانہ فرماتے ہیں اس قیدی پر سلام ہو جس کے جسم کا گوشت زندان کی سلاخوں میں رہ گیا. السلام علیکہ یا مرزوق الساقین، امام کے الفاظ ہیں. اور جیسے بس ایک جملہ عرض کروں، آپ تفصیلی مسائل سنیں گے. جیسے امام کی شہادت کی خبر بغداد میں پہنچی کہ امام کو زہر دیا جا چکا ہے، مومنین غیظ و غضب کے نتیجے میں علماء کے ساتھ سمٹ کر اس کی طرف بڑھنے لگے، زندان کی طرف. اور بڑی تعداد میں ہارون پریشان ہو گیا کہ یہ ہزاروں مومنین حملہ آور ہو سکتے ہیں. اس نے سندی بن شاہد سے کہا، سخت جملہ ہے لیکن بس شب شہادت عام حالات میں نہیں پڑھتا، لیکن آج کی شب عاشور سے کم نہیں. ایک مرتبہ اس نے سندی بن شاہد سے کہا کہ جاؤ اور جا کر موسیٰ کاظم سے یہ لکھوا کے لے آؤ کہ میں دنیا سے طبعی موت جا رہا ہوں، طبعی موت سے جا رہا ہوں، مجھے زہر نہیں دیا گیا، مجھے زہر نہیں دیا گیا. یہاں تک کہ آیت اللہ سبزواری نے اپنے مقتل میں تحریر کیا کہ سندی بن شاہد زندان کی طرف بڑھا، پہنچا، امام تڑپ رہے، جس عالم میں پیاس کی شدت ہے 3 دن میں پانی نہیں دیا گیا. جب یہ پہنچا بجائے پانی دینے کے اس نے ایک کاغذ اور ایک قلم امام کی سمت پھینکا اور کہا موسیٰ کاظم لکھو. امام نے پوچھا کیا لکھا؟ کہ لکھو میں دنیا سے طبعی موت سے جا رہا ہوں، مجھے زہر نہیں دیا گیا، مجھے زہر نہیں دیا گیا. امام نے فرمایا میں حجت خدا، میں غلط بیانی نہیں کر سکتا، میں جھوٹ تحریر نہیں کر سکتا. کہ موسیٰ کاظم لکھو ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تو زندان کی ساری سختیوں کو بھول جائے گا، زندان کی ساری تکالیف کو بھول جائے گا. امام نے فرمایا تم ظلم کرو میں صبر کروں گا. سنیں گے اس شقی نے 4 کیلیں اٹھائیں،
ایک ہتھوڑی اٹھائی اور پہلی کیل امام موسیٰ کاظم کے سر میں رکھی کہ موسیٰ کاظم لکھو کہ قیامت تک نہیں لکھوں گا. اس شہید نے ظلم کرنا شروع کیا. پھر دوسری